قرآن پاک میں اللہ نے حکم فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے وہ نبی کی ذات پر درود بھیجتے ہیں، درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اول کوئی لمحہ ایسا نہیں ہوتا جس لمحے میں کوئی انسان یا جن وہ رسول اللہ کی ذات پر درود نہ بھیج رہی ہو، کوئی لمحہ ایسا نہیں ہوتا، اور یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا، حتیٰ کہ اگر قیامت برپا ہونے سے پہلے دنیا کے اندر کوئی بھی مسلمان نہیں رہے گا تو تمام مسلمانوں کے ختم ہونے کے بعد بھی اللہ اور فرشتے رسول اللہ کی ذات پر درود و سلام پڑھتے رہیں گے، یہ قیامت تک سلسلہ جاری رہے گا۔ اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ دو چیزیں ایسی ہیں، ایک چیز دعوت کہ انبیاء رسول امت مسلمہ کے داعی دعوت کے کام میں لگے ہوئے، جن کو توفیق ملی ہے خدا کی طرف سے، یہ تمام کے تمام پوری زندگی یہ اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے رہے، دعوت دیتے رہے، اور یہی کام اللہ کرتا ہے۔ واللہ یدعو الی دار السلام، کہ اللہ دعوت دیتے ہیں، بلاتے ہیں دار السلام کی طرف، جنت کی طرف، اپنی طرف۔ تو ایک دعوت کے بعد یہ دوسرا کام ہے درود علی النبی، کہ درود السلام کہ جو انسانوں کے ساتھ ساتھ اللہ خود نبی کی ذات پر درود و سلام بھیجتے ہیں، یہ وہ کام ہے جس کی قبولیت میں شک نہیں کیا جا سکتا۔ لکھا ہے علماء کرام نے کہ کوئی بھی عمل جو انسان کرتا ہے، وہ نماز، وہ حج، وہ عمرہ، وہ عبادات، دعائیں، تو کوئی بھی کام ایسا نہیں ہے، کوئی بھی کام ایسا نہیں ہے کہ جس کام کے اندر قبولیت کے لیے اخلاص کی شرط نہ ہو۔ اللہ نے اخلاص کو شرط قرار دیا ہے، لہذا جب تک انسان کسی عمل کے اندر مخلص نہیں ہوگا، یعنی رضا الہی نہیں ہوگی، اس وقت تک وہ عمل قبول نہیں ہے اللہ کی طرف، اللہ کے ہاں وہ عمل قبول نہیں ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، وہ ذکر، تسبیحات، وہ تلاوت، وہ دعاؤں میں لگنا، اعتکاف، جہاد، دنیا کے اندر کیے جانے والے سارے اعمال، یہ اللہ کے ہاں مقبول تب ہیں جب ان کے اندر اخلاص ہوگا، رضا الہی ہوگی۔ اگر اخلاص نہیں تو یہ قبول نہیں ہیں، اور نہ جانے اخلاص ہونے کے باوجود یہ اعمال قبول بھی ہیں یا نہیں قبول، یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے۔ لہٰذا ان اعمال کے قبول ہونے یا نہ ہونے کا علم صرف اللہ کو ہے، صرف اللہ کو ہے۔ ایک ایسا عمل کہ جس کی قبولیت میں ذرہ برابر بھی شک نہیں کیا جا سکتا، ہو نہ ہو یہ اللہ کے ہاں قبول ہے، ہو نہ ہو یہ اللہ کے ہاں قبول ہے، یعنی اخلاص ہو یا نہ ہو، لیکن جس بندے نے یہ عمل کر لیا، تو جس بندے نے یہ عمل کر لیا وہ اللہ کے ہاں عمل قبول ہے، اور وہ عمل ہے درود شریف، درود و سلام کا اہتمام کرنا، کہ اس کی قبولیت میں کوئی بھی شک نہیں ہے۔ تو ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ، فرشتے یہ درود بھیجتے ہیں، یہ درود پڑھتے ہیں۔ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کہ تم بھی صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی درود و سلام بھیجو رسول اللہ کی ذات پر، تم بھی درود و سلام بھیجو۔
اللہ کا درود کیا ہے، فرشتوں کا درود کیا ہے اور بندوں کا درود کیا ہے؟ یہاں ایک نقطہ میں عرض کر دوں، سب سے افضل درود کون سا ہے؟ درود ابراہیمی۔ سب سے افضل ترین درود درود ابراہیمی ہے، جس کا ذکر خود حدیث میں آتا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سب سے افضل ترین درود یہ درود ابراہیمی کو کہا گیا ہے۔ ایک نقطہ یہ ہے، اللہ حکم دے رہے ہیں یا ایھا ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اے ایمان والو تم بھی درود و سلام بھیجو رسول اللہ کی ذات پر، نبی کی ذات پر تم بھی درود و سلام بھیجو۔ ہمیں درود و سلام پڑھنے کا، درود بھیجنے کا ہمیں حکم دیا جا رہا ہے، اور ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہم صلی علی، اے اللہ درود و سلام بھیج رسول اللہ کی ذات پر۔ تو ہم نے جو درود و سلام بھیجنا تھا، ہم نے اس کو موڑ دیا اللہ کی طرف، ہم نے اس کا رخ موڑ دیا اللہ کی طرف کہ اے اللہ تو بھیج، اے اللہ آپ بھیجیں درود و سلام۔ کہاں؟ رسول اللہ کی ذات پر، رسول اللہ کی ذات پر درود و سلام آپ بھیجیں۔ تو علماء لکھتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ گویا کہ بندہ یہ کہہ رہا ہے، بندہ بزبان حال یہ کہہ رہا ہے کہ اے اللہ آپ کا حکم ہے میرے لیے کہ نبی کی ذات پر درود بھیجوں، میں اس قابل نہیں، میرے پاس نہ وہ الفاظ، میرے پاس نہ وہ درود و سلام بھیجنے کا سلیقہ، نہ طریقہ، لہٰذا یہ کام اے اللہ میں آپ کے ذمہ لگاتا ہوں کہ آپ اپنی شایان شان جیسا آپ کی شان کے قابل ہو، اور جس انداز میں آپ درود و سلام رسول اللہ کی ذات پر بھیجتے ہیں، اے اللہ میرا کام بھی کر دیجئے کہ میری طرف سے بھی رسول اللہ کی ذات پر درود و سلام بھیج دیں۔ اس نے رسول اللہ پر درود کی نسبت اللہ کی طرف کر دی کہ اللہ ہم نہیں کر سکتے، نہ میں اس قابل، نہ مجھے آتا ہے کرنا۔ تو درود ہے کیا؟ اللہ کا درود کیا ہے کہ نبی کی ذات پر رحمتوں کی بارش برسانا، یہ اللہ کا درود ہے کہ ہمیشہ ہر آن ہر گھڑی وہ روضہ مبارک پر، وہ درود کے ذریعے اللہ کے رسول کی قبر مبارک پر، روضہ رسول پر ہر آن ہر گھڑی 24 گھنٹے دن ہو یا رات ہو اللہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے۔ کوئی لمحہ ایسا نہیں کہ جس لمحے میں اس مبارک جگہ پر، اس مبارک مقام پر کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جس لمحے میں خدا کی طرف سے رحمت نہ برس رہی ہو۔ اس لیے مدینہ مدینہ ہے، وہاں کا ماحول اور وہاں کی نمازیں، وہاں کی رہائش، وہاں رہنا، وہاں سہنا، اور وہاں کے اعمال، عبادات، کیا عجیب نظارے ہیں۔ صرف وجہ کیا ہے؟ ایک رسول اللہ کا روضہ مبارک، دوسرا ہر آن ہر گھڑی جب اللہ کی طرف سے اس مقام پر رحمتوں کا نزول ہو رہا ہو تو اس کے ارد گرد اس علاقے کی نوعیت کا حال کیا ہوگا؟ اس علاقے کے اندر اللہ کی طرف سے جو رحمتیں برستی ہیں، وہاں پھر کیا وہاں رہنے والوں کو اس کا حصہ نہیں ملتا ہوگا؟ تو یہ مقام مدینہ، حرم، خدا کی رحمتیں، پھر ماضی کے دریچے، سب سے بڑی بات ماضی کے دریچے
اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائیں گے، اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائیں گے۔ ایک درود کے بدلے میں اللہ کی طرف سے 10 رحمتوں کا حصول ہو رہا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، حدیث میں آتا ہے کہ جنت میں جانے کے لیے اللہ کی تھوڑی سی بھی رحمت انسان کو نصیب ہو جائے تو یہ بندہ سیدھا جنت کے اندر جائے گا، تھوڑی سی بھی رحمت اللہ کی نصیب ہو جائے گی۔ ادھر کیا کہا جا رہا کہ یہ وہ عمل ہے کہ جس کی قبولیت میں کوئی شک، یعنی درود شریف کہ جس کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہے، اور ادھر کیا کہا جا رہا ہے کہ جس نے ایک درود پڑھا اس پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور ادھر کیا کہا جا رہا ہے کہ جنت میں جانے کے لیے اللہ کی طرف سے تھوڑی سی بھی رحمت کافی ہے۔ یہاں بخشش کے بہانے ہیں، یہاں بخشش کے راستے ہیں۔ درود پڑھیں، درود و سلام بھیجیں، اللہ کی رحمتوں کا حصول ہوگا، اور جس بندے نے اللہ کی رحمت کا حصول کر لیا وہ سیدھا جنت کے اندر جائے گا۔